السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار مولانا صاحب نے اتنا مارا کہ سارا جامعہ یہ باہر جمع تھا، دیکھ رہا تھا کہ مولانا صاحب کا کس قدر جلال تھا اور کس قدر وہ مار رہے تھے۔ تو آج کی اس گفتگو میں تین چیزیں جو ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ مولانا عتیق اللہ سلفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ایک واقعہ ایسا ہے کہ جو ان کے جلال کے بارے میں تھا جو انہوں نے مارا، اور دوسرا واقعہ ہے کہ مدرسے میں گندم کے حوالے سے جو بچوں کا کھانا چلتا ہے اس کے سلسلہ میں، اور نمبر 3 ہے کہ مولانا صاحب کی جو بھی دعا کرتے اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت سے نوازتے ہیں۔ سب سے پہلے جب میں تیسری کلاس میں تھا تو مولانا صاحب کا انداز، ان کی تربیت کا ایک الگ سے ایک ان کا مائنڈ سیٹ تھا کہ وہ ایک تو کپڑوں کے اعتبار سے وہ بہت ہی اس بات میں سنجیدہ تھے کہ کسی طرح کا بلیک کپڑا یا زیادہ رنگدار کپڑے جو ہیں یہ مولانا صاحب برداشت نہیں کرتے تھے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے۔ تو ہوا یہ کہ میں تیسری کلاس میں تھا، میں نے اس دن ایک ہی دن میں 3-4 یہ جو میرے جرم تھے جو مولانا صاحب کے نزدیک بہت بڑے تھے وہ ایک ہی ساتھ میں جمع ہو گئے۔ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ ظہر کی نماز کا ٹائم تھا، جمعرات کا دن تھا، گھر جانا تھا، میں نے تیاری کی ہوئی تھی، میرے پاس ایک کرتا تھا جو بلیک کلر کا تھا، وائٹ شلوار تھی اس کی، وہ پہنا ہوا، وہ مولانا صاحب نے مجھے پہلے بھی منع کیا ہوا تھا یہ استعمال نہ کرو، لیکن میں نے کہا جمعرات ہے تو آج میں نے گھر جانا ہے تو یہ تیار کر کے یہ میں تیاری کر کے چلا جاتا ہوں۔ میں نے وہ کرتا پہنا ہوا، ظہر کی نماز کی سنتیں بھی رہ گئیں اور ایک رکعت سے بھی میں پیچھے رہ گیا۔ تو مولانا صاحب کا تو یہ اصول تھا کہ وہ فوری نماز کے بعد پوچھتے کہ کس نے سنتیں نہیں پڑھی، کس نے مسواک نہیں کیا، وہ کھڑا ہو جائے۔ تو میں بھی پیچھے کھڑا ہو گیا۔ وہ سردی تھی، میں نے اوپر چادر وغیرہ لپیٹی ہوئی تھی تاکہ یہ مولانا صاحب کو میرے کپڑے جو ہیں یہ نظر نہ آئیں۔ تو استاد محترم کافی طلباء موجود تھے، سب کو مارتے۔ جب میری باری آئی تو استاد محترم نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ان کو تو انہوں نے کچھ لگتا ہی نہیں، اے ہوتے ایڈے ایڈے موٹے انہوں نے کھیس پائے نے۔ تو استاد محترم سب تو پہلے وہ میری جڑی چادر سی اوپر وہ اتارنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا تو وہ نیچے میرا بلیک کرتا ہے، تو مولانا صاحب کا اور بھی غصہ جو ہے عروج پہ، اور اس کے ساتھ ہی میں نے بال بڑے بڑے رکھے ہوئے تھے، وہ اتنے بڑے بڑے بال تھے مولانا صاحب کے، یہ بھی مزاج کے اس قدر خلاف تھا کہ جو انتہا سے زیادہ ہے، مولانا صاحب کا غصہ اور بھی عروج پہ۔ ادھر پھر جو مولانا صاحب کی کیفیت تھی، جو ان کی گرج تھی آواز کے اندر، جو ان کا پھر جلوہ تھا، وہ بس پورے جامعہ نے پھر دیکھا، اور اتنا مارا مولانا صاحب نے مجھے، اتنا مارا، بالوں سے پکڑا، ہر چیز مولانا صاحب نے اپنا غصہ جو ہے نا وہ خوب نکالا۔ ایک مولانا ادھر بابا جی ہیں یوسف صاحب، وہ ساتھ ہی نماز کے لیے آتے تھے، انہوں نے مولانا صاحب کو پکڑا کہ چھوڑ دو، چلے چھوڑ دیں، ابھی بچوں سے غلطی ہوئی ہے، وہ مولانا صاحب کو وہ پکڑے، وہ مولانا صاحب پھر چھوٹ کے آئے، ایک بار سے ایسے آئے، آگے آتے لگائیں 2-4 خصے، پھر اتنا زور سے بولیں، پورا جامعہ جو ہے وہ اساتذہ سارے طلباء کھڑے دیکھ رہے ہیں، اس قدر مولانا صاحب نے مجھے مارا۔ تو جب اس کے بعد میں واپس گیا، روم میں گیا، تو واللہ کچھ طلباء نے یہ بھی بات کی کہ یہ ابھی چھوڑ جائے گا، یہ مدرسے میں نہیں پڑھے گا۔ تو واللہ اس وقت میرے الفاظ یہ تھے کہ جس میں مولانا صاحب کا کوئی نہیں ہے، یہ میں نے خود غلطی کی ہے، میری غلطی کا ازالہ ہے۔ پہلے ہی مولانا صاحب اس بات سے منع کرتے رہے ہیں، بال تو ان کے یعنی کہ مزاج میں نہیں ہے کہ طلباء بڑے رکھیں، اور بلیک کپڑے، پھر نماز کے سلسلے میں مولانا صاحب تو بالکل 1% بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ میں نے کہا بھئی اس میں میری غلطی ہے، میں نے غلط کیا، مولانا صاحب نے سزا دی ہے تو بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جب میں جمعے کو واپس آیا تو مولانا صاحب نے سب سے پہلے پیغام بھیجا بھی جاؤ مطالعہ میں دیکھو، وہ اس کو بلا کے آؤ جس کو کل میں نے مارا تھا۔ میں گیا دفتر میں، بال تو میں نے کٹوا لیے تھے، پتہ تھا جاؤں گا تو پھر سے وہی کام چلے گا۔ جب میں گیا دفتر میں تو مولانا صاحب نے سب سے پہلے میرے ٹوپی اتاری، بال چیک کیے تو شاباشی دی مجھے، کہتے ٹھیک ہے بیٹا بہت اچھا کیا آپ نے جو بال کٹوا لیے۔ تو پھر واللہ العظیم مولانا صاحب اتنا روئے کہ کہتے کہ بیٹا مجھے معاف کر دینا، معافی بھی مانگ رہے تھے ساتھ۔ میں نے کہا استاد جی آپ کی تو کوئی غلطی نہیں ہے اس میں، آپ نے تو صحیح کیا ہے، آپ نے تو ہمیں پہلے ہی ان سب چیزوں سے آگاہ کیا ہوا ہے۔ واللہ العظیم مولانا صاحب نے کہا کہ بیٹا مجھے معاف کر دو۔ میں نے کہا استاد جی کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ میری غلطی تھی، جو ہوا صحیح ہوا۔
تو پھر استاد جی نے کہا کہ واللہ میں نے رات تہجد میں تیرا نام لے کے اتنی دعائیں کی ہیں، تو جا میرا بیٹا آج کے بعد ایسا نہیں کرنا۔ تو واللہ اس کے بعد پھر استاد محترم کے ساتھ ایک دلی لگاؤ بھی ہو گیا، اور پھر جو بس سلسلہ تھا تعلیم کا وہ جاری و ساری رہا۔ تو جب ہم بخاری شریف میں تھے، بخاری کلاس میں 2020 میں، تو اس وقت ایک بار آپ کو شاید یاد ہوگا کہ گندم کا جو ہے نا یہ پاکستان کے اندر کافی قلت ہو گئی تھی اور ریٹ بہت عروج پہ چلا گیا تھا۔ تو ہم ریاض الصالحین ظہر کی نماز کے بعد مولانا صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو استاد جی کا بیٹے جو ہے نا شیخ عبد الباسط حافظ اللہ تعالیٰ، ان کی کال آئی کہ استاد محترم گندم ہماری بابا جی اتنی زیادہ ہے، تو ہم اس میں سے کچھ جو ہے نا وہ بیچ دیتے ہیں، تو ضرورت پڑے گی تو پھر ہم لے لیں گے۔ تو استاد محترم واللہ اتنے غصے میں آ گئے کہ کہا کہ اگر کل کو یہ گندم ختم ہو جائے گی تو پھر کیا میں خود اپنے گھر سے یعنی کہ گندم کی روٹی کھاؤں گا، اور بچوں کو پھر میں بازار سے لا کے آٹا اس کی روٹی کھلاؤں گا اپنے بیٹوں کو؟ یہ میں کبھی ہرگز نہیں کروں گا۔ تو واللہ استاد جی نے اپنے بیٹے کو ڈانٹ دیا، استاد محترم شیخ عبد الباسط حافظ اللہ کو، اور سختی سے منع کیا کہ گندم جو ہے مدرسے کی ہم ایک ذرہ بھی نہیں بیچیں گے، ساری گندم پڑی رہے، یہ میرے بیٹوں کے لیے ہے، یہ میں نے طلباء کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ تو اس قدر طلباء کے سلسلہ میں کھانے کے معاملے میں استاد محترم اتنے سخت تھے۔ اور نمبر 3 ہے استاد محترم کی دعا، مستجاب الدعوات تھے وہ ہم سب کو پتہ ہے، جو طلباء پڑھتے ہیں، جو پہلے فارغ ہو چکے ہیں، جو ابھی موجود ہیں، ہر کسی کو پتہ ہے۔ تو جب میں ادھر آنے لگا دبئی میں، تو 2023 میں ہم نے کلاس والوں کے ساتھ مشورہ کیا کہ ہم مدرسے میں چلتے ہیں، ایک میٹنگ کرتے ہیں، کیونکہ میں نے ادھر آ جانا تھا، پھر بعد میں بندہ ادھر 2-4 سال کے بعد 3 سال کے بعد ہی واپس لوٹتا ہے۔ تو میں نے اپنی کلاس والوں کو جمع کیا، میں کلاس کا امیر بھی تھا، تو سارے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ہم مدرسے میں چلتے ہیں، اساتذہ سے ملاقات کرتے ہیں، مدرسے کے ساتھ ہمارا ایک ربط رہے گا، ایک تعلق رہے گا۔ تو ہم گئے مولانا صاحب کے پاس، تو میں نے کہا کہ استاد محترم ہمارے لیے، اور کچھ اور بھی دوست تھے، انہوں نے بھی کہا کہ دعا کروانی ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے۔ تو میں نے کہا کہ استاد جی ہمارے لیے، اوپر گھر میں تھے استاد جی، طبیعت بھی ان کی ناساز تھی، تو ادھر ہی گئے ہم، جب ملاقات کی سب طلباء نے، تو استاد محترم نے کہا کہ میں آپ کے لیے دعا کر دیتا ہوں۔ دعا کا جب سلسلہ شروع ہوا تو واللہ استاد محترم کے یہ الفاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو 4 بیٹے تو لازم دینے ہیں، اور واللہ العظیم آج میں قسم اٹھا کے بھی یہ بات کہہ سکتا ہوں، اس وقت سے لے کے جن ہمارے ساتھیوں کی شادیاں پہلے ہو چکی تھیں یا اس کے بعد شادیاں ہوئی ہیں، جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے نا، میرے علم کے مطابق صرف ایک طالب علم کے علاوہ، ایک ہمارے دوست کے علاوہ، باقی جس کے ہاں بھی اولاد ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی نعمت سے ہی نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہے ایک دیا ہے، 2 دیے ہیں، جس کے ہاں بھی اولاد ہوئی ہے الحمدللہ اس کے پاس بیٹا ہی پیدا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے استاد محترم کو ان کی قبر پہ کروڑا رحمت نازل فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو صدیقین کا، شہداء کا، انبیاء کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وہ ایسی شخصیت تھی کہ جو تربیت کے اعتبار سے، بچوں کی تربیت کے اعتبار سے بہت سخت تھے کہ تاکہ ان کی تربیت اچھی ہو، اور اللہ کے ساتھ ان کا لگاؤ اس قدر تھا کہ رات ان کی مصلی پہ گزرتی، 10 سپارے، 5 سپارے وہ بولتے کہ میں نے بیٹا آج پڑھے ہیں، وہ صرف اپنی نیکی بتانے کے لیے نہیں بلکہ بچوں کو، طلباء کو اس بات کی ترغیب دینے کے لیے ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، واللہ جو مولانا صاحب نے مجھے اس وقت ڈانٹا تھا یا جو بھی تھا، اس وقت سے دل میں کچھ نہیں تھا، اور آج بھی الحمدللہ دل میں مولانا صاحب کے بارے میں کچھ نہیں ہے۔ الحمدللہ اس کے بعد میری مولانا صاحب کے ساتھ کافی زیادہ عقیدت رہی ہے، میں فون پہ بھی رابطے میں رہتا ہوں، اساتذہ کے ساتھ بھی رہتا ہوں، دعائیں ملتی ہیں، بہت زیادہ دعائیں ملتی ہیں الحمدللہ۔ آج ہمیں کوئی بھی سکون کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، باقی تو ہم تمام معاملات ہیں، یہ مولانا صاحب کی دعائیں ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے اساتذہ کی دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اساتذہ کی زندگیوں میں برکت فرمائے، اللہ ان کے علم و عمل میں برکت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس جامعہ کو، اس مرکز کو تا قیامت شاد و آباد رکھے۔ جزاک اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔